अकेले रहना, अकेले लड़ना और अकेले जीना सीखो। दुनिया किसी की नहीं है। बावजू रहने से रिस्क और उम्र में इजाफा होता है। मुनाफिकत की हमदर्दी दुश्मन की तलवार से ज्यादा खतरनाक है। एक अनार खाने से दिल 40 दिन तक मुनव्वर रहता है। हर शख्स सच्चा दोस्त तलाश करता है, मगर खुद सच्चा दोस्त बनने की कोशिश कोई नहीं करता। हर जुमा को सदका देने से वालिदैन अज़ाबे कब्र से महफूज रहते हैं। मैंने गलती की, इस पाक रब ने पर्दा डाला। मैंने सजदा किया, इस पाक रब ने थाम लिया। दस्तरख्वान से गिरे हुए टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जुनून और जजाइम की बीमारी में मुब्तला ना होगा। दूसरों के साथ नेक सलूक वो करते हैं जो खुद भी मुश्किल वक्त से गुजर चुके हों। जुमा के दिन नाखून काटने से बीमारियों से शिफा मिलती है। बांटने से खुशियां इस तरह बढ़ती हैं जिस तरह जमीन में बोया हुआ बीज पूरी फसल बन जाता है। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम कौसर है। जो शख्स इसकी आवाज़ सुनना चाहता है तो अपने दोनों कानों में उंगलियां डालकर सुन ले। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना। जैतून की मालिश बदन पर करने से शैतान 40 दिन तक दूर भागता है। जो अल्लाह पाक के दिए हुए रिज़्क को काफ़ी समझे वो ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज नहीं होता। हर महीने के पहले 3 दिन शहद खाना बड़ी तकलीफ से महफूज रखता है। सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ने से पहले नींद से उठ जाया करो, क्योंकि इस वक्त रिज़्क तकसीम किया जा रहा होता है। जो शख्स निहार मुँह 7 अदद खजूर खाएगा, इस पर कोई जादू असर नहीं करेगा। हज़रत अली जब भी आज़ान सुनते तो कांपने लगते और चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता। किसी ने पूछा तो बताया कि इतनी बड़ी हस्ती का बुलावा आया है, न जाने मैं हक अदा कर पाऊंगा भी या नहीं। जो चीज़ यकीने कामिल के साथ अल्लाह के सुपुर्द कर दी जाए वो कभी चोरी नहीं होती। मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन वो कोई गुनाह ना करे। दो ख़वातीन के दरमियान चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा होता है। जिंदगी वाहिद पौधा है जिसका बीज ज़मीन के ऊपर और फल ज़मीन के नीचे मिलता है। सुन्नते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर सोने वाला कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होगा।
اللہ جب کسی کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اپنے نقصان سے ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ کسی ایک کا ہو جانا ہی بندگی ہے، ہر روز قبلہ بدلنے والا بے دین ہوتے ہیں۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ ہاتھ کی لکیروں پر نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پر یقین ہونا چاہیے۔ کبھی بھی جانور کو اس کے منہ پر مت مارا کرو، کیونکہ جانور اپنے منہ سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اگر انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کسی نے اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ قبرستان ایسے جوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کی خواہش مند تھے۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہوتا ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ خدا انہیں بھی آباد رکھے جو ہمیں برباد کر کے خوش ہیں۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ زندگی نے ایک بات تو سکھا دی کہ ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہ سکتے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، بلند مقام دینا چاہتا ہے تو اسے دکھ، تکلیف اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کے اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک جا پہنچے۔ اگر یہ 4 نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو بلند مقام دینے والا ہے۔ پہلی نشانی، بندے کو اللہ کی عبادت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ دوسری نشانی، وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے، چاہے اللہ اسے بڑے سے بڑے غم میں ہی کیوں نہ ڈال دے۔ تیسری نشانی، بندے کے دل میں مساکین کی محبت
اور ظالموں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ چوتھی نشانی، بندے میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا ایک ادنا سا انسان سمجھنے لگتا ہے۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، اس سے بہتر ہے تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ میں رب سے ڈرتا ہوں اور اب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ سارے دکھ 3 الفاظ پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہے نا،